السلام علیکم کلاس 4۔ آج ہم آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 23 کریں گے۔ اس کی بلند خوانی کریں گے۔ میں اچھا شہری ہوں۔ میں اسامہ ہوں۔ میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں۔ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں۔ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں۔ اپنے کام خود کرتا ہوں۔ رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں۔ گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ کانوں، دانتوں، آنکھوں غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے لوگوں تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں مثلاً کانٹے اور پتھر ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسا کرتے تھے۔ جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ جماعت کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، باری کا انتظار کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کہ کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ
اور برکت ہوتی۔ چلیے بچوں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا شہری کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بچہ جس کا نام اسامہ ہے، یہ ایک ذمہ دار بچہ ہے۔ ذمہ دار بچہ کیا ہوتا ہے؟ رسپانسیبل، جو اپنی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے، جو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے پہلے وہ اپنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ صحت کا خیال وہ کیوں رکھتا ہے؟ صحت کا خیال وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اگر اس کی صحت اچھی ہوگی تو وہ کھیل بھی سکے گا، وہ پڑھ بھی سکے گا، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکے گا، اور وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے کام بھی آ سکے گا۔ لیکن اگر صحت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کو سب سے آگے رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اور صحت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی، تو اس کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اور صحت مند رہنے کے لیے ہم وہ سب کام کریں گے جو اسامہ کرتا ہے، جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے۔ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہے، یعنی ہر وقت شکایات نہیں کرتا، ہر وقت یہ نہیں کہتا میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، ناراض رہتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، یہ سب کچھ نہیں وہ کرتا، ٹھیک ہے۔ اور چاق و چوبند یعنی ایکٹیو رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے کام خود کرتا ہے، دوسروں کو نہیں کرتا ماما یہ کر دیں، بابا یہ کر دے، بہنا یہ کر دو، بلکہ یہی چیز بتاتی ہے کہ وہ اصل میں چاق و چوبند ہے، کہ وہ اپنے کام خود کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ رات کو جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے، یہی صحت کا راز ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ گھر کا پکا ہوا کھانا ایک تو صاف ستھرا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ امی نے بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت مزیدار بھی ہوتا ہے۔ بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ کون سی غیر صحت بخش چیزیں ہیں بازار کی؟ یہ جو آپ چپس لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں اور ٹافیاں لیتے ہیں، یہ سب غیر صحت بخش چیزیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون سے تیل میں بنی ہیں، کن چیزوں سے بنی ہیں، اس میں کیا کیا کیمیکل استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان سب چیزوں سے وہ گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا۔ اگر آپ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، آپ کے دانت خراب ہوتے ہیں، آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کی اسکن ایون کے خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور صحت آپ کی درست نہیں رہتی۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کانوں کو صاف رکھتے ہیں، دانتوں کو برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں، آنکھوں کو بھی صاف رکھتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے۔ اسی طرح پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ روزانہ نہانے سے۔ روزانہ نہانے سے جو ہے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ پھر نماز کی پابندی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ نہ صرف نہاتے ہیں روزانہ بلکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہ فرض ہے اور ہم نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے، اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں۔ روزانہ کا سبق جب روزانہ دہراتے ہیں تو پھر کام زیادہ جمع نہیں ہوتا، اور آپ کو اس کو اپنے امتحانات میں دہرائی کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ آپ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ آپ ایک اچھے شہری بنیں، اچھے انسان بنیں، مہذب بنیں۔ تعلیم آپ کو تہذیب سکھاتی ہے۔ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے۔ آپ اچھے انسان تعلیم کے ساتھ بنتے ہیں۔ تعلیم آپ اس لیے نہیں حاصل کرتے کہ آپ کو کوئی نوکری مل جائے یا آپ پیسے کمائیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم آپ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ ایک ذمہ دار، اچھے شہری اور اچھے انسان بنیں اور اپنے ماں باپ اور لوگوں کے کام آ سکیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی ابھی سے وہ اتنے ذمہ دار ہیں کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں پڑھ کر سناتے ہیں، کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں، محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو یا صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو تو میں پھر ان کے متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح وہ ان کے جو بڑے ہیں وہ اس درخواست کو محکمے تک پہنچاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ وین ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، خواتین اسکول میں ملازم خواتین ہو، کینٹین میں کام کرنے والے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی کام کرنے والا ہو اس کے ساتھ آپ ادب و تمیز سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی چیز بتاتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو شعور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اسکول محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، ایسا ہے؟ آپ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر چیز کا خیال رکھیں اور انہیں احتیاط سے استعمال کریں تو ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر کی چیزیں ہوں یا اسکول کی ہوں یا محلے کی ہوں یا شہر کی ہوں یا ہمارے ملک کی کوئی بھی چیز ہو۔ اگر ہم اپنی ارد گرد کی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ صاف ستھری رہیں گی، جلدی خراب نہیں ہوں گی اور لوگ ہمیں اچھا شہری سمجھیں گے اور اچھا شہری ہونے کا ہم ثبوت بھی دیں گے۔ پھر ماحول کو گندا نہ کرنے کا بھی خیال رکھتا ہوں، یعنی آپ کوڑا کرکٹ نہیں گراتے، آپ دیکھیں کہیں آپ پکنک پہ چلے جائیں، سیر کو چلے جائیں یا باہر ویسے چلے جائیں تو جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں اس کو ہم کہاں پھینکیں؟ کوڑا دان میں پھینکیں، اور اگر کوڑا دان ہمیں نہیں ملتا تو ہم اس کو اپنے پاس کسی شاپر میں رکھ لیں اور جب ہمیں کوڑا دان ملے تو ہم اس کو اس میں پھینک دیں۔ اگر اسی طرح لوگ اپنے گھروں سے باہر گند کو پھینکتے رہیں گے یا جو ہے سڑکوں کو گندا کرتے رہیں گے تو ایک دن پورا کا پورا شہر یا پورا کا پورا ملک جو ہے وہ کوڑا دان بن جائے گا، جیسے ہمارے ملک میں بعض شہروں کا بہت برا حال ہے کہ وہاں پر گند ہی گند ہے، کوڑا ہی کوڑا ہے اور اس سے جو بدبو آتی ہے اور جو جراثیم پھیلتے ہیں تو وہاں پر لوگ رہ بھی نہیں سکتے، تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صفائی پسند تھے، اور پھر ہم نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ راستے سے رکاوٹوں کو ہٹاتے تھے، یعنی اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے لوگ گر سکتے ہیں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا راستہ جو ہے وہ بند ہے تو وہ کوشش کر کے ہٹایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قوانین، اسکول میں جماعت کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جماعت کے قوانین آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں؟ اجازت لے کر کام کرنا، باری کا انتظار کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا اور کام وقت پر مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ اسمبلی میں ہمیں پرنسپل نے بتایا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا۔ شہری کا کیا مطلب ہے؟ شہری کا مطلب ہے کسی ملک کے رہنے والے لوگ۔ آپ کون سے ملک کے شہری ہیں؟ پاکستان کے آپ شہری ہیں، ٹھیک ہے۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، یعنی آپ وہاں پر رہتے ہوئے بہت سے کام آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر کرنا نہیں بھولتا، یعنی وہ ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو بھی ہم انجوائے نہیں کر سکتے اور وہ بھی ہم سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے شکر سے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں آج آپ کے اسکول کھلے ہوتے اور آپ یہاں پر کلاس میں جماعت میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوتا، اور ابھی کتنی ہمیں مشکل ہوتی ہے نا، ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے اور آپ کو بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور والدین کو بھی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔
تو جتنا ہم شکر ادا کریں گے اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر کریں گے، اتنی ہی زیادہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس سبق کی بلند خوانی آپ نے کرنی ہے، اور املا کے الفاظ میں آپ کو بھیجوں گی، اس کو آپ نے 2 بار خوش خط لکھ کر یاد کر کے املا کرنی ہے۔ السلام علیکم۔